اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ وہ رحمان ہماری من پسند چیز پر کن کیوں نہیں کہہ دیتا، کیونکہ اس کے ایک کن سے ہمیں ہماری من پسند چیز مل جانی ہے۔ کیونکہ ہم تو انسان ہیں نا، ہم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ کن وہ لفظ ہے جس پر پوری کائنات بنی اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی۔ اگر وہ ہر بات پر کن کہہ دے تو وہ پھر رحمان کیسا؟ بلکہ وہ کن تب کہتا ہے جب بندے کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ وہ رحمان چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے انتظار کیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا جو خواہش ہر وقت آپ کی زبان پر جاری رہے وہ آپ کو نہ ملے۔ وہ رحمان انسان کو دعا کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب اس نے کن کہنا ہوتا ہے۔ اور خود دیکھیے کہ ہمارے آس پاس کتنے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ وہ دعا ہی نہیں مانگتے، یہ کہہ کر کہ وہ خدا ہماری دعا ہی نہیں سنتا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے جھولی پھیلائے اور وہ رحمان اس کی دعا قبول نہ کرے؟ کبھی کبھی انسان کسی کی محبت میں اتنا تڑپتا ہے کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت دعا کرتا ہے جو وقت دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں ہر وقت دعا کے قبول ہونے کے لیے ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز عطا کرنے کا ایک بہترین اور خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ میں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس مالک نے ہی دل میں ڈال رکھی ہے تاکہ اس چاہت کو حاصل کرنے کے لیے تم رب سے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کرے۔ اور وہ رب چاہت ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ چیز تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بس تھوڑا اور انتظار کرو، تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑا اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا انعام دینا بھی ابھی باقی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تم تب سمجھو گے جب یہ صبر کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے۔ یہ دل اس کی محبت میں پھٹنے لگے گا اور تمہیں اپنی قسمت پر رشک آئے گا۔ وہ رحمان جب تمہاری مانگی گئی دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تو وہ تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ ہم جو بھی سوچتے ہیں یا جو خیال ہمارے دل میں آتے ہیں اس میں بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اچھا گمان رکھیں۔ اکثر ایک بات میرے ذہن میں آتی تھی کہ یہ جو لوگ دوسروں کے بارے میں برا سوچتے ہیں، کیا یہ بھی اللہ کی طرف سے خیال دل میں آتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی آج مل ہی گیا۔ برے خیال شیطان دل میں ڈالتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ یاد رکھو، اگر تمہارے دل میں اچھے خیال آتے ہیں تو اللہ سے اپنے خیالات کا اظہار کیا کرو، اس سے مانگا کرو اپنی من پسند چیزیں۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ بہت پسند آتے ہیں۔